السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ حج و عمرہ کے سفر نامے میں آج ہم دوسرا ایپیسوڈ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ منتوں کا سفر۔ امی ابو کے ساتھ بنگلور سے جدہ کے لیے روانہ ہو رہی ہیں اور وہ مکہ پہنچنے ہی والی ہیں۔ 3 اپریل جمعرات کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ سوال کیا گیا اور کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا حج مبرور۔ یہ بخاری مسلم ترمذی کی حدیث ہے۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کی روح، جس کی حقیقت، اس کی ظاہری و باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح ادا کیا جائے جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا حج ہے جو قبول کر لیا جائے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا حج ہے جس کے کرنے میں کوئی ریا، شہرت کا جذبہ، شہوانی فعل، بدکاری یا لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ہم 5 آدمیوں کا ایک گروپ تھا جو نکل رہا تھا۔ 2:30 بجے کیمپ پہنچ گئے۔ وہاں پاسپورٹ کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ کسٹم کا در کھلنے والا تھا۔ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک ہوتی جا رہی تھی۔ الحمدللہ سبوں نے مل کر سامان پیک کیا۔ بعد نماز عصر کئی احباب سے ملاقاتیں ہوئیں، دعائیں لیں اور بعد نماز عشاء احرام باندھا اور 2 رکعت نماز شکر ادا کی۔ کیمپ سے باہر نکلے تو بارش نے ایسی افراتفری مچائی کہ توبہ بھلی، مگر شکر خدا کا بڑے صبر اور اطمینان سے ہر کام پورا ہوتا رہا۔ ایک گھنٹے بعد ہم سب لبیک کہتے ہوئے بس میں سوار ہو گئے۔ بعد مدت کے یہ گھڑی آئی، دل نے کہا کتنی بار اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی تھیں، کیا اے ربا صحت رہنے تک اپنے گھر پر ضرور بلوانا، چاہے زندگی میں ایک بار ہی صحیح۔ بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ وقت پر لگا کر جیسے اڑ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پہنچے فوراً ہوائی جہاز تک دوڑنے لگے، کیونکہ وہاں وقت ہو رہا تھا۔ وہاں ہمیں کسی قسم کی چیکنگ نہیں کرنی تھی۔ سارا کام کیمپ ہی میں انجام پہنچ گیا تھا۔ الحمدللہ ہم بسم اللہ کہہ کر جہاز کی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ اندر گئے تو دیکھا کہ بس ایک خوبصورت آڈیٹوریم نگاہ کے سامنے تھا۔ اتنی بڑی جہاز بھلا کب دیکھی تھی ہم نے؟ سبحان اللہ، مجھے تو کھڑکی کے قریب والی سیٹ مل گئی۔ جیسے ہی جہاز اوپر ہوا، شہر بس ایک تھال میں رکھا نظر آ رہا تھا۔ جگمگ کرتا ہوا بنگلور گلستان شہر نہیں بلکہ خمخمہ کا شہر نظر آ رہا تھا۔ نیند بھلا آنکھوں میں کہاں، کئی لوگ بلکہ شبانہ بیٹی بھی نیند کے شہر میں پہنچ گئی تھی، پر میں اس کو جگہ جگہ کر باہر دکھاتی رہی کہ دیکھو اب نیا شہر آیا ہے، پتہ نہیں کون سا ہو۔ جدہ شہر تو بس خوابوں کا شہر نظر آ رہا تھا۔ بھلا اللہ نے انسان کو کوئی چیز دینے میں کمی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر بھی انسان ہے کہ ناشکرا ہی بنتا جا رہا ہے۔ خدا کی عظمت تو اس جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ اتنا بھاری جہاز ہواؤں کے دوش پر کیسے سنبھالے ہوئے ہے؟ سبحان اللہ، مالک ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنا۔ لبیک کی صدائیں گونج اٹھی ہیں۔ 4 اپریل الحمدللہ صبح کے 5:30 یا 6 بجے کے لگ بھگ ایئر انڈیا کا جہاز جدہ پہنچ گیا، مگر گڑبڑ میں یاد نہیں رہا، حالانکہ گھڑی دیکھ چکے تھے۔ 4 بجے اناؤنس کیا گیا کہ عرب ممالک کے وقت کے مطابق اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیں، جبکہ ہمارے گھڑیوں میں 6:30 بج رہے تھے۔ ہم نے فوری سوئیاں گھما لی، خدا خدا کر کے جہاز سے باہر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں سرنگ میں سے نکل رہے ہوں۔ باہر آئے تو جدہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سامنے تھا۔ بھلا اتنا خوبصورت کہیں ایئرپورٹ ہوگا؟ ڈیرہ نما چھت آسمان سے باتیں کرتی ہوئی، اب یہاں جو چیکنگ شروع ہوئی ہے تو اللہ مان الحافظ۔ 9 بجے اس سے چھٹکارا ملا، شکر اللہ کا۔ پانی کی کافی سہولت ہے۔ ضروریات سے فارغ ہو کر نماز بھی وہیں ادا کر لی گئی، پھر ہمیں مخصوص جگہ دی گئی۔ پورے 2 گھنٹے انتظار کے بعد بس آئی۔ اس بیچ ہم نے اپنے ڈرافٹ سے رقم نکلوایا، خدا خدا کر کے بس روانہ ہوئی۔ سامان کی خوب تلاشی لی گئی تھی، چونکہ اسمگلنگ کا خدشہ جو رہتا ہے۔
खैर बस रवाना हुई। बीच में कहीं नमाज की खड़ी हुई। जुम्मा जो था, हमने भी वज़ू कर लिया और ठीक 1:30 बजे मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे। यहाँ रिहाइश की जगह आए तो देखा बस दिल बैठ गया। 5वें माले पर हमारा कमरा था। सामान उतरते उतरते घंटा लग गया। पहले दिन बस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इतनी थकान हुई कि बस खुदा से बार बार दुआ करनी पड़ी। दोपहर हो गई थी। अलबत्ता एयर इंडिया वालों ने जो कुछ खाने को दिया था वो एयरपोर्ट में खाने के बाद भी बच रहा था। खैर तो हम लोग मगरिब के करीब बैतुल्ला गए और बाद नमाज मगरिब तवाफ से फरागत हासिल की। फिर सही की और बाद नमाज ईशा 10 बजे घर वापस आए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, ए मोहम्मद के ख़ानदान के लोगों, तुम में से जो शख्स हज करे उसे चाहिए कि तलबिया करे। तलबिया के अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यहाँ रातों को दुकानें हर जगह खुली रहती हैं। लोग अभी से खरीदारी के चक्कर में लगे हुए हैं। नमाज काबतुल्लाह में पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। इमाम साहब का पढ़ना बस जैसे फूल बरस रहे हैं। दिल को तमानियत इतनी कि जो पढ़ा था वो सच लग रहा है। सोचती हूँ कि क्या मैं इतने खुशनसीब हूँ। हम औरतों के लिए बेहतरीन जिहाद हज मबरूर है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत है। दुआएं करती हूँ हर एक के हक़ में। जितनी दुआएं याद रहती हैं सभी तवाफ़ के दौरान पढ़ती रहती हूँ। खुदा मेरी इन दुआओं को कबूल फरमाए। दोपहर के बाद एक तवाफ़ कर लिया। सोचती हूँ कि हम इतनी सी इबादत पर थक जाते हैं। प्यारे नबी सल्लम रात रात भर इबादतें करते थे, थकते नहीं थे। बीबी हाजरा ने कैसे लखदख मैदान में अपने नन्हे से कलीजे के टुकड़े को लेकर कैसे दिन और रात गुजारे होगा। घंटों इस बात को याद करके बेसाख्त आंखें भर आती हैं। आज आते हुए मैं रास्ता भूल गई, जिससे बड़ी परेशानी हुई। हमारे एक वक्त के फ़ोन पर 6 या 7 रियाल लग जाते हैं। दोबारा इस रात भी रास्ता भूलकर आधा हरम चकराती रही। थक कर चूर हो गई, चूँकि मैं अलग हो गई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिस शख्स ने खाना काबा का 7 मरतबा तवाफ़ किया, यानी 7 चक्कर लगाए, और इसमें उसने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने के सिवा कोई और बात नहीं की, उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए गए, उसके लिए 10 नेकियां लिख दी गईं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए गए। हम औरतों के लिए बेहतरीन जिहाद हज मबरूर है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत है।